وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیری پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک یک بنایا۔ اب آئی میں آپ کے سامنے ہم کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آنے سے پہلے ان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کرسی صابری پاک، کرسی صابری پاک، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اہل سنت، خردگان نگاہ محبت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت، یہ ہماری خوشی در خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے برگزیدہ بندے کا ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سنی اپنے مقدر پر جتنا ناز و فخر کریں کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سنیوں کے مقدر میں محبت انبیاء بھی رکھی اور محبت اولیاء بھی رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے، اور جس علاقے میں جس قوم کے لیے بشارت و انذار کی ضرورت پڑتی،
تو اس علاقے میں اور اس قوم کے لیے اللہ اپنے نبی کو بھیج دیتا۔ یہ سلسلہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ جب آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن وصال ظاہری کے بعد ضرورت پڑی اور ضرورت محسوس کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بظاہر حیات ہیں تب تک لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈالتے رہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کون ہوگا جو گمراہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لائے گا؟ کون ہوگا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائے گا؟ کون سی جماعتیں ہوں گی جو لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کی توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ تاریخ یہ بات اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے کہ پہلے جب قومیں بھٹکتی تھی، پہلے جب لوگ گمراہیت پر آتے تھے تو اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا اور وہ نبی آ کر کے انہیں راہ ہدایت دکھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اب راہ ہدایت دکھانے کے لیے نبی پاک نے اپنی امت میں دو گروہ چھوڑے۔ ایک گروہ کو علماء کہا جاتا ہے اور دوسرے گروہ کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ اولیاء علماء سے ہی بنتے ہیں، علماء شریعت کو پڑھ کر علماء بنتے ہیں، اور جب اسی شریعت پر طریقت کا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے، اسی شریعت پر عامل بن جاتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی بھی بن جاتے ہیں۔ میری اس تمہید سے آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہوگی کہ ولی وہی ہوگا جو شریعت کو جانتا ہوگا۔ شریعت کا علم جس کے پاس نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ان اولیاء کرام کے بارے میں رب قدیر نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اور ان کی خوف و خشیت کو بیان فرمایا اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ سوائے اللہ کے کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، پھر ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سچے ہیں اور انہی کا دامن پکڑ لو، اسی میں بھلائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کی میں نے آیت کریمہ، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں اس آیت کریمہ پہ چند منٹ گفتگو کروں گا۔ آپ سے توجہ کا طالب، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ نے بات سمجھ لی ہے، اور سمجھ میں نہ آئے پھر بھی بولنا تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا سکیں۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ایمان والوں سے، کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بندہ ایمان والا ہے تو اللہ سے کیا نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی معلوم یہ ہوا
صرف ایمان لانا اللہ سے ڈرنا نہیں، صرف ایمان لانا اللہ سے ڈرنا نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرو، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ پہ عمل کرو۔ بندہ ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے لگا نمازی بن گیا، اللہ سے ڈرنے لگا روزے دار بن گیا، اللہ سے ڈرنے لگا تقوی شعار بن گیا، اللہ سے ڈرنے لگا متقی و پرہیزگار بن گیا، اللہ سے ڈرنے لگا شریعت پہ عمل کرنے لگا، اللہ سے ڈرنے لگا لوگوں کے حقوق انہیں دینے لگا، اللہ سے ڈرنے لگا لوگوں کا حق نہیں مارتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگا شریعت پر عمل کرنے لگا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کے باوجود بندہ سب کچھ کر رہا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، متقی و پرہیزگار بھی بن گیا ہے۔ اللہ نے اسی بندے سے فرمایا، اے میرے بندے تو ایمان بھی لے آیا، اے میرے بندے تو نے تقوی بھی اختیار کر لیا، میں نے حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو ڈرنے لگا۔ لیکن اب وکونوا مع الصادقین، اب وکونوا مع الصادقین، اب ایمان لے آیا ہے، اچھی بات ہے، تقوی شعار ہے، اچھی بات ہے، متقی بن گیا ہے، بڑھیا ہے، وکونوا مع الصادقین، اب سچوں کے ساتھ بھی ہو جا، سچوں کے ساتھ بھی ہو جا۔ اب انسانی ذہن پر ایک سوال ابھرے گا، اے پروردگار عالم، ہم ایمان بھی لے آئے ہیں، اے پروردگار عالم، ہم نمازی بھی بن گئے ہیں، ہم پرہیزگار بھی بن گئے ہیں، ہم تقوی شعار بھی بن گئے ہیں، ہم متقی بھی بن گئے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اے مولا ہم شریعت پر عمل کرنے لگے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا، سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کہا۔ اے پروردگار عالم، کیا ہم سچے نہیں بنے؟ کیا ہم ابھی سچے نہیں بن پائے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سچے نہیں بن پائے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سچے نہیں بن پائے۔ قرآن عظیم کی اس آیت کا تیور بتاتا ہے کہ یہ آیت ہم سے کچھ اور طلب کر رہی ہے، یہ آیت ہم سے کچھ اور معنی بتانا چاہتی ہے۔ یعنی آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آ جائے گا کہ اے میرے بندو، اب تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، اب بس اسی پہ کام نہیں چلے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ذہنی سوال اللہ کی بارگاہ میں کر لیجئے، اے مولا ہم تو تجھ سے ڈرتے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، لیکن پھر کیوں کہا ہم سے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گی، میرے بندے، ایک شخص تھا میری بارگاہ میں تھا، بڑا عابد گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، عابد و پرہیزگار تھا، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑا عابد تھا، اس نے زمین پہ ایسے سجدے کیے کہ کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، اس کی عبادتوں پہ ناز کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تو میں نے اسے راندہ بارگاہ کر دیا تھا، میں نے لعنت کا قول ڈال کے نکال دیا تھا۔ تب اس نے جاتے جاتے مجھ سے کہا تھا، یا اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں نے اسے مہلت دے دی تھی۔ اس نے کہا تھا، مولا تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص ہوں گے اور نیک ہوں گے میں انہیں کبھی بہکا نہیں سکوں گا۔ اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مطلب اب سمجھ میں آیا۔ رب نے کہا میرے ایمان والے بندو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے وہ ہیں جنہیں شیطان ابلیس بہکا نہیں پاتا ہے۔ سچے وہ ہیں، جزاک اللہ، سچے وہ ہیں جنہیں ابلیس اور شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اب معاملہ سمجھ میں آیا، ہم نمازی تو بن سکتے ہیں، پرہیزگار تو بن سکتے ہیں، تقوی شعار تو بن سکتے ہیں، ہم بہت عبادت گزار بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی عبادتوں کو بچا نہیں سکتے۔ آپ کی توجہ، ہم اپنی عبادتوں کو بچا نہیں سکتے۔ نماز پڑھ لیں لیکن نماز بچا نہیں سکتے، روزہ رکھ لیں لیکن روزہ نہیں بچا سکتے، کیونکہ شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ آپ کے لیے 2-3 مثالیں پیش کروں بات آسان کرنے کے لیے۔ آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے، آپ کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال دے گا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، اب میں چوراہے سے گزروں گا تو لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے فلاں صاحب نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اب جب جیسے ہی یہ ذہن میں خیال آئے گا نماز برباد ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ریاکاری آ گئی۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور محفل میں کچھ لوگوں کا روزہ نہیں، لیکن آپ وہاں
پہ یہ محسوس کر رہے ہیں، ابھی مجھ سے کہا جائے گا کہ حضرت جی کھانے کو لیجئے، تو میں کہوں گا میں روزے سے ہوں، اور ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ مجھے پھر سب روزہ دار کہیں گے یہ تو روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس طرح روزہ برباد ہو جائے گا۔ یعنی ہم عبادت تو کر سکتے ہیں لیکن عبادت کو بچا نہیں سکتے ہیں، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ اس لیے رب نے کہا میرے بندے تو ایمان بھی لے آیا ہے، تو نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، تو تقوی شعار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن اگر نمازوں کو بچانا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جا، نہ انہیں وہ بہکا پاتا ہے اور نہ تجھے بہکا پائے گا۔ اس لیے رب نے کہا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سنی اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہم تو سچوں کے ساتھ ہیں۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کو خشک تقریر تو نہیں لگ رہی ہے؟ خشک لگ رہی ہے؟ تقریر نام ہے بات سمجھانے کا، اور اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں تو میں اب تقریر کرنے میں کامیاب ہوں، اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ ہم سچوں کے ساتھ ہیں، صدیق اکبر ہمارے، فاروق اعظم ہمارے، عثمان غنی ہمارے، مولا علی ہمارے، حسن حسین ہمارے، غوث و خواجہ ہمارے، امام احمد رضا ہمارے، صابر کلیری، زور سے بول دیجئے صابر کلیری ہمارے۔ ہم ان سچوں کے ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں بھی کوئی بہکا نہیں سکتا جب تک ہم حقیقت میں ان سچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب بھی بہکایا جاتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں، ہمیں اب بھی بہکاتا ہے شیطان اور ہم بہک جاتے ہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، صرف جمعے میں آتے ہیں، ہم روزے بھی نہیں رکھتے، کام کا بہانہ بنا دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی نہیں کرتے، پیسہ کم ہو جائے گا اس لیے بینک بیلنس بنا کے رکھتے ہیں، تو شیطان ہمیں اب بھی بہکا دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان نہیں بہکا پائے گا، لیکن یاد رکھو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، صرف نعرہ لگا لیا کہ صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا نہیں ہے، صابر پاک کا کل کر لیا یہ سچوں کے ساتھ ہونا نہیں ہے، صابر پاک کی نیاد دلا دی یہ سچوں کے ساتھ ہونا نہیں ہے۔ آپ اس کا مطلب غلط مت لینا، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے صابر پاک نے روزے رکھے ہم روزے رکھیں گے، صابر پاک نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی، با جماعت پڑھی، ہم صابر پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نمازیں پڑھیں گے، 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ صابر پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ صابر پاک نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، ہم کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جس دن وہ کام جو صابر پاک کر کے چلے گئے اگر وہ کام ہم کرنے لگیں گے اسی دن ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے، یہ نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ نیاز فاتحہ کرنا کل کرنا بڑھیا چیز ہے، یاد کرنا چاہیے، اللہ والوں کے دنوں کو یاد کرنا بھی سنیوں کے مقدر میں لکھا گیا ہے، ورنہ غیر تو یاد بھی نہیں کرتے، وہ تو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن قربان جائیں سنی اپنے مقدر پہ، یہ جو بھی کام کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَذَكِّرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ آپ کہیں گے دن تو سب اللہ کے ہیں، پھر اللہ نے کیوں کہا ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ؟ تو آپ کی تقریب فہم، اللہ کے دن سے مراد یہاں مخصوص دن ہے۔ تفسیرات پڑھیں، یہاں ایام سے مراد وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے انعام کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے انعام کیا، یعنی جس دریا سے موسیٰ کو نکالا اسی دریا میں فرعون کو ڈبویا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت بڑا انعام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میدان تیہ میں تھی، ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ایک پتھر پہ، 12 چشمے نکل پڑے، 12 چشمے نکلنا پانی کے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر انعام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانے کی بھوک کی شکایت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، من و سلوہ نازل کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، محبوب ان کو وہ دن یاد
دلاؤ جب ان پر اللہ نے انعام دیا تھا من و سلوہ کی شکل میں، دریا سے نکلنے کی شکل میں، اور 12 چشمے دیے تھے، محبوب وہ دن یاد دلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، یہودیوں کو عشرہ محرم میں یعنی 10 محرم کی تاریخ میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو حضور نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں روزہ رکھ کر کے، کیونکہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالا گیا تھا، فرعون کو ڈبو دیا گیا تھا، ہم اسی شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھتے ہو تو ہم تو ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھ کے یاد منائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے صابر پاک، ان سے صابر پاک، سبحان اللہ۔ تو دن منانا یہ سنیوں کے ہی مقدر میں ہے، اور حضور نے خود دن منایا۔ آج لوگ میلاد پہ بھی اعتراض کرنے لگے ہیں، میلاد پہ اعتراض کیوں مناتے ہو؟ ولادت رسول پہ خوشی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے اپنے رسول کو جس دن بھیجا اس دن کی خوشی حضور خود مناتے، خود مناتے۔ ہر پیر کا روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اسی دن مجھے پیدا کیا گیا۔ یعنی حضور جس دن پیدا ہوئے اس دن کی یاد میں حضور نے روزہ رکھا۔ لیکن سنیوں یہاں پر رک کر ایک تھوڑی سی بات کہوں، ہم بہت بہرا روی میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم بہت بہرا روی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نے اپنا پیدائش کا دن منایا ہے لیکن روزہ رکھ کے منایا ہے۔ آج سنی کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، دن تو منا رہے ہیں لیکن اس دن منانے میں شریعت کے خلاف کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نبی کا ہم دن منا رہے ہیں اسی کی مرضی کے مطابق کام بھی کریں، جس نبی کا ہم دن منا رہے ہیں انہی کی شریعت کے مطابق کام بھی کریں۔ لیکن حالات کچھ الگ سے بن گئے ہیں۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم خوشی اسی وقت کہیں گے جب بڑے بڑے ڈی جے لگ جائیں گے، خوشی اسی وقت کہیں گے جب اسپرے مار مار کے لوگوں کو تکلیف دیں گے، خوشی اس وقت کہیں گے جب بہت ہائی لیول پہ ڈی جے لگا کے میوزک والی نعتیں اور قوالیاں بجا دیں گے، اسی کو ہم خوشی سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ خوشی نہیں ہو سکتی، خوشی اسی وقت ہوگی جو رسول اللہ نے بتایا، اور جس طرح حضور نے اپنا دن منایا ہے ہم بھی اسی طرح حضور کا دن منائیں۔ دن منا سکتے ہیں، دن منانا چاہیے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر دن منائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مقدر میں لکھ گیا ہے کہ ہم بھی اولیاء اللہ کے دن مناتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم ان کے دن مناتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پہ ہم عمل کرتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 521 ہجری میں 19 ربیع الاول شریف 19 ربیع الاول شریف میں پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، 19 ربیع الاول شریف میں پیدا ہوئے، یعنی حضور صابر پاک کا وصال اور ولادت ربیع الاول شریف میں ہی ہے۔ آپ کی ولادت بھی 19 ربیع الاول ہے اور وصال 13 ربیع الاول ہے۔ مہینہ بھی بڑا خوش نصیب پایا کہ ربیع الاول پایا کہ جس میں حضور کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے، بچپن کا زمانہ ہے، اپنے گھر کا ماحول بھی اسلامی پایا، اسلامی ماحول ملا تو آپ کی زبان پہ جو پہلا کلمہ جاری ہوا تھا وہ تھا لا موجودہ الا اللہ۔ آپ بھی کہہ دیجئے لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر نیکیوں کا گھر تھا، وہ گھر اسلامی گھر تھا۔ اس گھر میں ہر وقت ذکر اللہ ہوا کرتا تھا، ہر وقت ذکر الہی کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اس گھر میں صابر پاک پیدا ہوئے اور آپ کی زبان پہ جو پہلا کلمہ آیا وہ ذکر اللہ کا ہی آیا، یعنی لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پہ پہلا کلمہ اللہ کے ذکر کا آیا۔ لیکن آج ماحول کچھ الگ ہے، ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ جب
جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو ٹنکو منکو کرتا ہے، بولنا سیکھتا ہے تو اس کے نام لیتا ہے، بولنا سیکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا کہو سلمان خان، بیٹا کہو سلمان خان۔ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا کہو بھلا ہیرو کا نام لو۔ ارے تم بولنا سیکھ گئے ہو، میرے سنی مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آج صادر پاک کا پل منانے کے لیے، آج صادر پاک کا عرس منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیا ہمارے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے؟ کبھی نہیں سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم تو صادر پاک کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کو وہی تعلیمات سکھانا چاہیے، ہمیں بھی اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے۔ اب یہ ہوگا کب؟ جب باپ دیندار ہوگا، ماں دیندار ہوگی، گھر والے دیندار ہوں گے۔ اس گھر میں تو نہیں ہو سکتا جس میں صبح صبح اٹھ کر کے موبائل چلائے اور اس پہ گانے لگائے جاتے ہوں، رات میں سو تو فلمیں دیکھ کے سوتے ہوں، صبح کو اٹھے تو گانے لگا دیے گئے۔ اس گھر میں تو یہ ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی دعویٰ ہمارا یہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ کیسے سچوں کے ساتھ ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو آؤ گھر کا اسلامی ماحول بناؤ، اپنے گھر میں دینداری پھیلاؤ، تاکہ جو بچہ پیدا ہو اور بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ اگر کسی کا نام آئے تو وہ اللہ کی ذات ہو، کہ جس کا نام اس کی زبان پہ آ جائے۔ یاد رکھو جس کی زبان پہ اللہ کا پہلا نام آ جاتا ہے انشاءاللہ اللہ اسے کبھی بہکنے نہیں دے گا۔ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کیجئے۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کا ماحول اسلامی تھا، دینداری والا ماحول تھا۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5 سال کی عمر تھی، 5 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پرورش فرمائی، حضور صابر پاک کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے فرمائی، جو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن ہے۔ گھرانہ بھی تو دیکھیں، ماں ایک ولی کی بہن، باپ خود ولی، اور آنے والا بیٹا یہ ولی۔ ماحول کتنا بہترین اور سازگار ملا ہے۔ یہ ماحول بھی ایسے نہیں ملا، باپ داداؤں نے ماحول بنایا، باپ داداؤں نے ماحول بنایا، تب یہ جا کر کے ماحول میسر ہوا۔ ہم بھی آج سے شروع کر لیں، آج سے عہد کر لیں کہ اپنے گھر کا ماحول بنائیں گے، ہو نہ ہو انشاءاللہ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہمارے گھر میں بھی اللہ کا کوئی ولی پیدا ہو جائے گا، لیکن ہوگا اس وقت جب ماحول اچھا ہوگا۔ تو حضور صابر پاک کی 5 سال کی عمر تھی، والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدرسے میں ایڈمیشن کرایا گیا اور مدرسے میں تعلیم دی گئی۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہنیت اتنی تیز تھی کہ آپ 3 سال میں بڑے محدث، مفسر اور بہت بڑے عالم بن گئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، بہت حیرت کی بات ہے۔ 3 سال میں ابھی تک کوئی اتنا بڑا محدث اور مفسر نہیں بنا، کوئی اتنا بڑا عالم نہیں بنا جو 3 سال میں بن گیا ہو۔ اب بھی نصاب تعلیم گھٹاتے گھٹاتے لوگ کچھ نہ تو 6 سال میں تو بنی رہے، 6 سال میں عالم بننا ہے، صرف مفسر بھی نہیں، محدث بھی نہیں، صرف عالم، وہ بھی مدرسے سے دستار مل رہی ہے۔ اپنی علمی لیاقت الگ رہی کہ بعد میں کتنے بڑے عالم بنیں گے۔ مدرسے تو صرف دستار دے دیتے ہیں کہ اب تم پڑھائی سے فارغ ہو، لیکن پڑھائی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے، پڑھائی تو اب شروع ہوتی ہے۔ دستار کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ دستار سے پہلے تو پڑھنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ تمہیں پڑھنا ایسے ہے، فلاں کتاب ایسے پڑھنا ہے، فلاں فن ایسے پڑھنا ہے، لیکن دستار کے بعد کچھ لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو اب عالم بن گئے، لیکن صحیح معنی میں عالم بننے کا وقت دستار کے بعد ہی آتا ہے، کیونکہ اب جو پڑھنے والا بچہ ہے وہ ماحول سے نکلے گا، معاشرے میں رہے گا، اب معاشرے میں اسے بہت سے مسائل کی پیچیدگیوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، ان مسائل کو حل کرنا یہ علمی لیاقت ہوتی ہے۔ تو پڑھائی کا زمانہ دستار کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 سال میں پڑھائی مکمل کر لی، بہت
बड़े आलिम भी बन गए, मुफ्ती भी बन गए, मुफस्सिर भी बन गए, मुहद्दिस भी बन गए। हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्तिया सिलसिले के हैं, चिश्तिया सिलसिले के हैं, यानी बानिए सिलसिला चिश्तिया और साबरिया आपको कहा जाता है। लेकिन हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदरसे में तालीम हासिल की। आज कुछ सरफिरे हैं, आज कुछ पीले काले कपड़े पहनने वाले हैं जो कहते हैं शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, जो कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाले हमें क्या जाने, जो कहते हैं कि मदरसे में तालीम हासिल करने वाले इन काले कपड़े पहनने वालों को क्या जाने। मैं कहता हूं अगर तुमने चिश्तिया सिलसिले का टैग लगा रखा है तो फिर आओ साबिर पाक की सीरत को देख लो। तुम तो कभी मदरसे में झांके ही नहीं, साबिर पाक 3 साल में बहुत बड़े आलिम बन के निकले। शरीयत और तरीक़त को अलग करने वाले ये शरीयत के भी दुश्मन हैं और तरीक़त के भी दुश्मन हैं। ना ही शरीयत तरीक़त से अलग है और ना ही तरीक़त शरीयत से अलग है। ये दोनों एक चीज़ हैं। एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं, सर पे बाल है, ये सर की और चेहरे की खूबसूरती है। सर पे बाल है, ये चेहरे की खूबसूरती है, लेकिन इन बालों में खूबसूरती अभी नहीं आई। जब इनमें मांग निकलती है तब इन बालों में खूबसूरती आती है, यानी मांग बालों की खूबसूरती है। इसी तरह शरीयत का इल्म हासिल करने वाला अगर शरीयत पे अमल करता रहे और किसी का सच्चे का दामन थाम ले तो ये ऐसा ही है जैसे बाल में मांग निकालते खूबसूरती बढ़ाई जाती है, ऐसे ही शरीयत का इल्म हासिल करके तरीक़त से खूबसूरती बढ़ाई जाती है। साबिर पाक ने बाकायदा मदरसे में तालीम हासिल की। आपको यहाँ से ये जवाब भी मिल गया। अब जो कोई कहे ना कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, मौलवी क्या जाने, हम फ़कीरों की बात, ये वाकई फ़कीर हैं, गली कूचे वाले। बोरियां ले लेके आते हैं मुरीदों के घर, अब बोरी भर जाती है तो उसे ट्रांसफ़र कराते हैं, भिजवा दो हम और लेके आ रहे हैं। ये हाल है इन फ़कीरों का। और फ़कीर ये बाकायदा गली कूचे वाले फ़कीर हैं। जो फ़कीर की इस्तिलाह वलियों में मशहूर है, यानी औलिया में जो फ़कीर होते हैं वो गली कूचे वाले नहीं होते हैं। फ़कीर वो होते हैं जिनके ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह से किसी बात पर ज़िद कर लें तो अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमा दिया करता है। ये फ़कीर होते हैं। हकीकत में फ़कीर ये होते हैं कि जो अगर अल्लाह से किसी बात पर जिद कर लें कि मौला ये करना ही है तो अल्लाह फिर वो काम फरमा दिया करता है। और ऐसी मिसालें बहुत मिलेंगी। आइए एक फ़कीर मुनासिबत से एक फ़कीर की मिसाल आपके गोशे गुजार करूं, आपके ज़हन तबाह के लिए, समाअत तबाह के लिए, आपको मज़ा आ जाएगा। हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फ़कीर हैं। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फ़कीर कौन होता है कि जो किसी बात पे अड़ जाए तो अल्लाह उसकी बात को पूरा कर देता है, बस ज़बान से निकलने की देरी होती है, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। ये होते हैं फ़कीर। अब साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलियर शरीफ भेज दिया। कहाँ भेजा? कलियर शरीफ। नाम तो याद होगा ये आपको, तो बोल दो कहाँ भेजा? कलियर शरीफ। कलियर शरीफ आया साबिर पाक। अब यहाँ पे काजी साहब थे और उमरा लोगों का इलाका था। जब काजी साहब को पता लगा कि एक फ़कीर आया है, तो काजी साहब ने सोचा अब लोग इसके गर्विदा बन जाएंगे और मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। तो काजी साहब ने बदगुमानियाँ फैलाना शुरू कर दी। बदगुमानियाँ उनके ताल्लुक से फैलाना शुरू करी, लोगों को बरगलाया कि वो फ़कीर आदमी है, ऐसा है वैसा है, उसके पीछे मत जाना, उसकी बात मत सुनना। अब साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक रईस आदमी को भेजा, गालिबन उसका नाम भी रईस था। उसे भेजा काजी साहब ने, कहा जाओ आज तुम्हारा मामला फंस गया है। वो शख्स आया था काजी साहब के पास फैसला कराने कि मेरी एक बकरी है जो कुछ लोगों ने काट के खा ली है, अब मुझे वो बकरी चाहिए या उसका फैसला कीजिए। काजी साहब ने मौका गनीमत शुमार करते हुए उस शख्स से कहा जाओ आज मौका भी है, जो फ़कीर आया है कलियर में उसके पास जाओ, उससे फैसला कराओ। अब ये शख्स पहुंच गया, जाकर के कहा कि मेरा एक मसला है। साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे आराम से। कहा मसला बताओ। कहा मसला ये है कि मेरी एक बकरी थी जिसे ज़बह करके लोगों ने खा लिया है, अब वो लोग भी नहीं पता है ताकि मैं उनसे मुआवजा करूं।
تو آپ فیصلہ کیجئے۔ قاضی صاحب نے بھیجا تھا آزمائش کے لیے، یہ شخص گیا تھا آزمائش کے لیے، یہ فقیر آدمی ہے، کہاں کہ کچھ کر سکتا ہے، کہاں یہ فیصلے دے سکتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ گدڑی میں لال ہے، لال، یہ گدڑی میں لال ہے، گدڑی میں لال لے کے آیا ہے۔ اس فقیر کے پاس جب رئیس صاحب پہنچے، کہا میری بکری کو ذبح کر کے کھا لیا گیا ہے۔ حضور صابر پاک نے کہا اچھا کیا چاہیے؟ کہا مجھے فیصلہ چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے رک جا۔ حضور صابر پاک نے مراقبہ کیا اور آنکھیں بند کر کے کہا جس نے کھائی ہے چلے آؤ۔ کیا کہا صابر پاک نے؟ جس نے کھائی ہے چلے آؤ۔ وہ شخص کہتا تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اتنے میں جس نے کھائی تھی وہ سب لوگ چلے آئے۔ یہ ہوتے ہیں فقیر، یہ ہوتے ہیں فقیر۔ کہا جس نے کھائی تھی وہ سب چلے آئے۔ اب صابر پاک نے کہا بتا ان لوگوں نے کھائی ہے کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے ایک ثبوت اور چاہیے۔ پھر آزمائش کر رہا ہے، کہا ایک ثبوت اور چاہیے، ان لوگوں نے کھائی ہے تو مجھے کیسے پتہ لگا کہ ان لوگوں نے کھائی ہے؟ تو صابر پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے آواز لگائی اندر سے ہی بول دے۔ صابر پاک نے کہا اندر سے ہی بول دے۔ جس نے کھائی تھی بکری کی آواز ان کے پیٹوں سے آ رہی تھی کہ ہاں اس نے مجھے ذبح کر کے کھایا ہے اور میری ہڈیوں کو کھال میں بھر کے فلاں دریا میں پھینک دیا ہے۔ یہ ہے صابر پاک۔ فقیر کی بات چلی تھی، فقیر ایسے ہوتے ہیں فقیر، یہ نہیں جو بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں۔ طریقت بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے۔ اگر شریعت اور طریقت کہیں کا امتیاز دیکھنا ہے تو وہ صابر پاک کا رہا ہے۔ ابھی جلدی میں ہی میں وہاں پہ حاضری بھی دے کے آیا۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ یقین مانیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں پھر جاؤں۔ وہاں بہت بہترین ماحول اور روحانیت ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں پہنچائے، وہاں جائیں اور دل سے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، صابر پاک کا وسیلہ دے کے انشاءاللہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلیر شریف میں تشریف فرما ہے۔ اب عمراء اور رؤساء کا دور تھا، کلیر میں بڑے بڑے مالدار اور غرور تکبر والے لوگ رہتے تھے جو کسی فقیر کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ اب چہ جائے کہ وہ اہمیت دیتے صابر پاک کو۔ اب صابر پاک 5 وقتہ نمازی تھے، عادت تھی بجماعت نماز پڑھنے کی کیونکہ گھر سے ہی عادت بنی ہوئی تھی۔ بچے کی عادت اگر بچپن سے بنوائی جائے تو وہ تا زندگی رہتی ہے، زندگی بھر وہ عادت رہتی ہے۔ اگرچہ بیچ میں وہ تھوڑا بہت زمانہ کہیں غلط جگہ گزار لے لیکن لوٹ کے پھر وہ اسی راستے پہ آ جاتا ہے جو اسے بچپن پہ سکھایا گیا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کیجیے۔ حضور صابر پاک کلیر میں آئے، تربیت اچھی تھی، بجماعت نماز پڑھنے کی عادت تھی۔ مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں پہنچے، اگلی صف میں بیٹھے۔ اب وہاں کا نظام یہ تھا جو بڑے اور مالدار اور متکبر لوگ تھے وہ اگلی صف میں ہی بیٹھا کرتے تھے، اگلی صف میں ہی بیٹھتے تھے، ان کی جگہ کوئی بیٹھا نہیں کرتا تھا۔ ایسا آپ کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنی جگہ متعین کر لیتے ہیں، جہاں بیٹھنا بس وہیں بیٹھنا، آئیں گے تو کوئی بھی بیٹھا ہو ہٹا کے خود ہی بیٹھیں گے۔ ایسا مت کیجئے، جگہ مسجد میں متعین کرنا مکروہ ہے، مسجد میں جگہ متعین نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صابر پاک مسجد میں پہنچے، اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ اب جو رؤساء اور عمراء تھے ان پر ناگوار گزری، آئے صابر پاک کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب صابر پاک پیچھے ہٹ گئے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا جمعہ آیا پھر یہی حال ہوا، تیسرا جمعہ آیا پھر یہی حال ہوا۔ اب ایک مکتوب لکھ دیا بابا فرید الدین گنج شکر یعنی اپنے ماموں کو، کہا ماموں جان ایسی ایسی بات ہے اور میرے ساتھ یہاں پہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو ادھر سے دوسرا خط آیا، کہا بیٹا صبر سے کام لو۔ کس سے کام لو؟ صبر سے کام لو۔ ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، آؤ فگا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صابر پاک کو صابر پاک بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صبر کی مثال قائم کر دی، انہوں نے صبر کی مثال قائم کر دی۔ اور کیسا صبر کیا کہ ماموں جان نے کہا جاؤ لنگر میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ گئے 12 سال تک، کافی عرصے تک کھانا بھی کھلایا لیکن کبھی لنگر کا کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کے گزارا کر لیے، گولر کھا کے گزارا کر لیا لیکن لنگر سے کھانا نہیں کھایا۔ جب ماموں جان نے دیکھا کہ بھانجا تو سوکھتا ہوا چلا جا رہا ہے، دبلا لاغر ہو گیا ہے، پوچھا بھانجے صاحب کیا بات ہے، کیا کھانا لگ نہیں رہا ہے؟
تو صابر پاک نے کہا ماموں جان بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا لنگر کا کھانا کھلانا ہے، آپ نے ہی نہیں کہا تھا لنگر کا کھانا کھانا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا واقعی تم صابر ہو، واقعی تم صابر ہو۔ تب سے ہی صابر پاک کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ تب سے آپ کے نام کو تو لوگ کم جانتے ہیں، صابر پاک کے نام سے آپ کو زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صابر پاک نے صبر کیا، تیسرا جمعہ ادھر سے خط آیا ماموں جان کا، کہا بیٹے صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ چوتھا جمعہ آیا، اب جمالی ہے تو جلالی بھی ہے۔ جب چوتھا جمعہ آیا اگلی سب میں بیٹھ گئے، پیچھے سے لوگ آئے، ہٹانے کی کوشش کی۔ جب آپ باہر نکلے، اپنی نماز ادا کی، باہر مسجد سے تشریف لائے اور مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا امام اپنا کام کر چکا ہے، اب تو کیسے کھڑی ہے، تو بھی سجدے میں آ جا۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ایک فقیر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا۔ آج کا فقیر تو صرف مانتا ہے، اس کی زبان سے جملے نکلے بھی تو قبول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تقویٰ نہیں، وہ صبر نہیں۔ لیکن صابر پاک کا وہ صبر ہے کہ آپ کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا تھا کہ امام اپنا کام کر چکا ہے، اب تو کیسے کھڑی ہے، سجدے میں آ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد سجدے میں گر گئی اور جتنے لوگ تھے اس میں سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ صابر پاک ہے اور یہ ہوتا ہے فقیر، اسے کہتے ہیں فقیر۔ حضور صابر پاک کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ نے ایسا جلال دکھایا کہ مسجد کو ہی گرا دیا۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ کسی ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں تو ولی کی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عالم کی شان میں ادنا گستاخی کر دی تو اللہ اس کی نسلوں سے علم دین اٹھا لیتا ہے، یعنی اس کی نسل میں پھر کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ عالم کی بات ہے، اور ولی کی بات تو اس سے بھی آگے کی ہے۔ تو ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ ولی سب ہمارے ہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ فلاں کہتا وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ سب سنیوں کے ولی ہیں، سب سنیوں کے ولی ہیں۔ مدار پاک بھی ہمارے ہیں، صابر پاک بھی ہمارے ہیں، وارث پاک بھی ہمارے ہیں، دیوا والے کلیر والے بھی ہمارے ہیں، بریلی والے بھی ہمارے ہیں۔ جتنے اللہ کے ولی ہیں سب ہمارے ہیں، کیونکہ امام اہل سنت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یہ بٹوارا تو ہم نے کیا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت تو سب کو آقا کہہ رہے ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔